آج ہے 18 ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ، آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کو لقب دیا گیا ذوالنورین، دو نور، ذوالنورین۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 2 سال تک زندہ رہی ہجرت کے بعد، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال اپنی دوسری بیٹی ان کا نکاح ان سے کر دیا، ام کلثوم۔ کیا نام ہے؟ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ عثمان ذوالنورین ہیں، یہ آسمانوں پر بھی ذوالنورین کے نام سے بلائے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت کے اندر ایک قریبی ساتھی ہوگا، ہر نبی کا جنت کے اندر ایک قریبی ساتھی ہوگا، اور میرا ساتھی جنت کے اندر حضرت عثمان ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھ میں حضرت ابو بکر اور ساتھ میں حضرت عمر اور ساتھ میں حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جبل احد پر چڑھ رہے تھے۔ جبل احد پر چڑھنے لگے تو جبل احد یوں کانپنے لگ گیا، یوں کانپنے لگ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبل احد، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، تو کانپنا بند کر دے۔ ایک نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 شہید سے کون مراد ہے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ آنے والے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ آنے والے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ان کی پنڈلی مبارک ہلکی سی دکھ رہی تھی، شلوار تھوڑی سی اوپر تھی، تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، وہ اندر آ گئے، وہ بات چیت کری اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دی، وہ آئے اور وہ چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح رہے۔ اس کے بعد تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ عثمان آئے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، ان سے پہلے حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر آئے، لیکن آپ نے اسی حالت میں رہے، آپ نے اپنے آپ کو مزید ٹھیک نہیں کیا، آج عثمان ابھی آئے ہیں تو آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں تو اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ وہ ایسے حیادار تھے، ایسے حیادار تھے امن کی خاطر کہ مدینۃ المنورہ کے اندر امن خراب نہ ہو، چونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، آپ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اگر چاہتے تو باغیوں کو مار سکتے تھے، اگر چاہتے باغیوں سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی اپنی جان کی قربانی دی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت آپ نے شہادت نصیب کی، یعنی شہید ہوئے۔
کیوں؟ اسلام کی خاطر یا تو جان لی جاتی ہے یا جان دی جاتی ہے۔ جان لینا یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن جان دینا یہ مشکل کام ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اسلام کی خاطر کہ مدینہ المنورہ میں امن خراب نہ ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میرے عزیزو، آج 18 ذی الحجہ ہے، تو کیوں نہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت والی زندگی کو اپنانے کی نیت کریں۔ کیوں نہ ہم بھی چاہیں کہ ہم بھی حضرت عثمان کی طرح حیادار ہو جائے، ہماری آنکھیں بھی بے حیائی سے پاک ہو جائے، ہماری آنکھیں بھی بد نظری سے پاک ہو جائیں، ہم بھی حضرت عثمان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہم بھی حضرت عثمان کی طرح اپنے معاملات کرنے کی کوشش کریں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک سخی بھی ہے، ایسے سخی کہ اسلام کی خاطر انہوں نے بڑے مال کو قربان کیا۔ یہاں تک کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر ایک کنواں ایسا ہے کہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حاجیوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور آج بھی حضرت عثمان کا مدینہ المنورہ میں ایک ہوٹل ہے کہ جس کی آمدنی ان حاجیوں پر خرچ ہوتی ہے۔ کتنی پرانی بات ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، لیکن آج بھی حضرت عثمان کا جب نام آتا ہے تو عقیدت سے آتا ہے، محبت سے آتا ہے۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک ان کا نام، ان کی سیرت زندہ رہے گی، اور باقی جنہوں نے آپ کو شہید کیا ان کے کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ تو جو کوئی بھی قربانی دے گا، جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سمجھے گا، جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اٹھائیں گے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب